پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 9۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے اس احسان کو، علیکم، جو اس نے تم پر فرمایا، اذ جاءتکم، جب آ گئے تھے، جنود، لشکر، تم پر حملہ کرنے کے لیے، فارسلنا، پس اس نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحًا، ایک آندھی، وجنوداً، اور لشکر، لم تروہا، جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جل سبحانہ و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس آیا کا جو آخری عنوان ہے اس کو مکمل کریں گے۔ ابھی تک جو ہنگامہ برپا تھا وہ یہود کے قبیلہ بنی نذیر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے تھا، اور یہود کا دوسرا قبیلہ جس کا نام تھا بنو قریظہ، وہ ابھی تک مکمل طور پر ان سارے حالات سے ایک طرف پر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کے کیے ہوئے وعدے کو وہ ابھی تک مکمل نبھا رہے تھے۔ پھر ایک دن قبیلہ بنی نذیر کا رئیس حی بن احتب، قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس گیا۔ جب کعب کو پتہ چلا کہ حی آ رہا ہے تو اس نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ میرے لیے کوئی بڑی مصیبت لا رہا ہے، لہٰذا میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اس کے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور اونچی آواز سے آواز دی کہ کعب دروازہ کھولو، میں بنی نذیر کا سردار حی ہوں۔ اس نے کہا میں نے دروازہ نہیں کھولنا اور نہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہزار جتن کیے لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ جب اس کی کہیں نہ چلی تو اس نے آخری تانا اس کو دیا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے، صرف اس لیے نہیں کھول رہے کہ کہیں تم کو مجھے کھانا نہ کھلانا پڑ جائے۔ اب یہ سردار کے لیے اتنا بڑا تانا تھا کہ جو ناقابل برداشت تھا۔ جب اس نے باہر سے یہ تانا دیا تو اندر سے کعب نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ اب یہ کعب سے ملا اور مل کر کہنے لگا میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، اور بہت بڑا ایک لشکر جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے وہ تیرے پاس لایا، کہ قریش کے تمام نوجوان سرداروں سمیت میں تیرے پاس لے آیا ہوں، اور دیکھ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دیر تک جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں شہید اور اسلام کو اس کی جڑوں سے اکھیڑ کر نہ رکھ دیں۔ لہٰذا اس سے اچھا موقع دوبارہ تمہارے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور ہم مل کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ کعب مسلسل انکار کرتا رہا اور اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا دیکھو میں نے محمد
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ دوستی کیا ہوا ہے، انہوں نے آج تک اس معاہدے کی پابندی کی ہے اور کبھی ایک بال کے برابر بھی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی۔ لہٰذا اگر میں خلاف ورزی کروں تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن ہائی اسے مسلسل اسلام کے خلاف برانگیختہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ تیار ہو گیا اور کفار لشکر کے ساتھ مل گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو اس نے بالائے طاق رکھا اور کہا ہاں میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اب یہ خبر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک بھی پہنچی۔ جب حضور تک یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا تم دونوں کچھ اور لوگ اپنے ساتھ لے کر بنو قریظہ کے پاس جاؤ اور جا کر اس خبر کی تصدیق کرو۔ اگر یہ خبر سچی ہے تو آ کر اشارتاً بتانا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو علل اعلان بتا دینا۔ کیوں؟ اگر خبر سچی ہوئی تو کہیں مسلمانوں کے حوصلے پست نہ پڑ جائیں، اس لیے تم نے کنایتاً اور اشارے کے ساتھ بتا دینا۔ یہ دونوں قبیلوں کے سردار جب قبیلہ بنی قریظ کی گڑی میں پہنچے تو وہاں کا منظرنامہ ہی یکسر بدلا ہوا تھا۔ دیکھا تو وہاں جنگ کی شور و زور سے تیاریاں ہو رہی تھی، اسلحہ خانے سے تیر، تلواریں، نیزے نکال کر بانٹے جا رہے تھے۔ انہوں نے کعب سے ملنا چاہا تو کعب کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوا اور کسی معقول بات پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ ان دو سردار صحابہ کے اور کعب کے درمیان بات توں تک پہنچ گئی۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا بس اب یہ بات تو سے ختم ہونے والی نہیں ہے، بات بہت آگے چلی گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں واپس جا کر حضور کو یہ بات بالکل بے عین ہی بتا دینی چاہیے۔ یہ پلٹ کر آئے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر اشارے سے بتا دیا کہ یہ خبر سچی ہے کہ بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب آپ بتائیے حالات کتنے سنگین ہوں گے۔ ایک تو سامنے دشمن کھڑا ہے جو مکہ سے کفار قریش آئے ہیں، اور ایک گھر کے اندر سے دشمن کھڑا ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو وہ حملہ کریں گے اور پیچھے سے خطرہ شروع ہو گیا کہ یہ اگر بنی قریظہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو آگے خندق ہے، پیچھے بنو قریظہ، سامنے کفار ہیں، مسلمان تو پس کر رہ جائیں گے۔ اب یہ حالات سخت نازک بن گئے تھے۔ اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگی تدابیر شروع فرمائی۔ سب سے پہلی تدبیر کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنی غطفان کے سردار عیینہ اور ابو الحارث کے ساتھ رابطہ کیا اور رابطہ کر کے انہیں کفار کے لشکر کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور انہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آفر کروائی کہ اگر تم بغیر جنگ کیے یہاں سے چلے جاؤ اپنا قبیلہ لے کر تو میں تمہیں مدینہ طیبہ کی جتنی کھجوریں فصل کی ہوں گی اس میں سے میں تمہیں آدھا حصہ دوں گا۔ لیکن یہ بات حضور نے مکمل نہیں فرمائی، ان سے بات چلی، لیکن سرکار نے فوراً حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ چونکہ بڑے دو قبیلے مدینہ کے یہ تھے مسلمانوں کے، اور ان کے دونوں سردار یہ تھے اوس اور خزرج کے۔ سرکار نے جب ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ میں بنی غطفان سے یہ بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے تین باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ معاہدہ آپ کی خوشی ہے اور آپ اپنی رضا کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا معاہدہ کیا جائے تو پھر تو انکار کی مجال ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ معاہدہ محض ہماری سلامتی کے لیے کر رہے ہیں تو حضور ہمیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے۔
ہماری سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ جب ہم کافر تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان ذلیلوں کی جرأت نہیں تھی کہ مدینہ طیبہ کی ایک کھجور بھی یہ بغیر خریدے یا مہمان نوازی کے کھا جاتے۔ اور آج جب اسلام نے ہمیں عزت دے دی ہے اور اسلام نے ہمیں جو ہے نا اتنا رتبہ دے دیا ہے، اس کے بعد مدینہ کی کھجوروں میں یہ مالک بنے ہمارے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مشکل ترین حالات میں اپنے جان نثاروں کی اس وفا شعاری کو دیکھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو گئے اور فرمایا، دونوں سرداروں نے کیا کہا؟ حضور ان کے لیے ہماری کھجوریں نہیں ہیں، ان کے لیے ہماری تلواریں ہیں، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ پھلے مدینہ میں یہ وارث بنے ہمارے، کافر ہو کر، یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ اب ایک طرف یہ حالات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کے غلاموں کی اس ثابت قدمی کو دیکھا تو اب اللہ نے بھی اپنی تائید شروع کر دی۔ سب سے پہلی نصرت کیا آئی؟ سب سے پہلی مدد قبیلہ بنی غطفان کا ایک نوجوان جس کا نام ہے نعیم بن مسعود، وہ اپنے خیمے سے نکلا، خندق کو کراس کر کے حضور کے پاس آ گیا اور آ کر کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے دل کو ایمان کے لیے روشن کر دیا، حضور میں ایمان لاتا ہوں، لیکن میرے ایمان کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، نہ میرے قبیلے والوں کو، نہ قریش کو، نہ قریظہ کو، نہ بنی جو ہے نا نذیر کو۔ حضور آپ بتائیے میں اس حالت میں اپنا ایمان چھپا کر آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جنگ کی دوسری تدبیر، تم تنہا اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ یہ قبیلے آپس میں بٹ جائیں، ان کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا حضور آپ مطمئن رہیں، میں جاتا ہوں یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں۔ سرکار کے خیمے سے نکلا، واپس اپنے خیمے میں آ گیا، بنی غطفان کے خیمے میں، وہاں سے اٹھا قبیلہ بنی قریظہ کے سردار کے پاس چلا گیا، کعب بن اسد قرظی کے پاس جا کر کہتا ہے، تم جانتے ہو نا کہ میری اور تمہاری کتنی پرانی دوستی ہے اور میرے اور تمہارے کتنے گہرے تعلقات ہیں۔ یہ نعیم بن مسعود کہہ رہا ہے میں تمہیں مخلصانہ ایک مشورہ دینے آیا ہوں اور ایک بات بتانے آیا۔ دیکھو قریش بنی نذیر کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنا معاہدہ توڑ کر ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو عقل مند بنو، بے وقوف مت بنو۔ اگر مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا، جنگ جیت گئے، مسلمانوں کا سارا مال لوٹ کر لے جائیں گے مدینہ طیبہ سے، لیکن اگر جنگ ہار گئے تو یہ رہتے ہیں باہر، یہ تو بھاگ کر اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور تم رہتے ہو اندر، تم کہاں جاؤ گے؟ تمہیں تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، پھر بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو تیری بہت خوب ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کہا تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ تم قریش کو کہو کہ اپنے چند معزز بندے تمہارے پاس بطور رہن بھیجیں اور تم انہیں بطور رہن اپنے پاس رکھو اور ان سے یہ معاہدہ لو کہ اگر جنگ ہار گئے تو تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے نہیں، اور اگر تم نے ہمیں اکیلا چھوڑا تو ہم تمہارے معزز بندے پیغمبر اسلام کو دے دیں گے اور وہ قتل کر دیں گے۔ کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اب بنی قریظہ کو یہ کہہ کر اٹھا وہاں سے اور چلا گیا ابو سفیان کے پاس، جو کفار لشکر کا سرغنہ بھی تھا، سردار بھی تھا، کماندار بھی تھا۔
اس کے پاس جا کر کہتا ہے دیکھو ابو سفیان، تمہارے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے، بڑی پرانی محبتیں چل رہی ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور جتنی دشمنی پیغمبر اسلام سے تمہیں ہے اتنی مجھے بھی ہے۔ کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ کہا مجھے ایک خبر ملی ہے اور میں دوستی نبھانے کی خاطر وہ خبر تمہارے قانون تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا بنو قریظہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں کہیں تم انہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ کر مکے نہ چلے جاؤ، اس لیے وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے تم سے اپنے کچھ معزز بندے بطور رہن مانگیں گے، اور اگر بطور رہن مانگے تو تم ہرگز ان کو اپنے بندے مت دینا، وہ قتل کروا دیں گے۔ اب ابو سفیان کو آ کر یہ کہا ہاں تمہاری بات بہت اچھی ہے۔ اب دونوں کے درمیان یہ بات کر کے ساتھ کہا ابو سفیان کو دیکھو یہ راز ہے، اس راز کو افشا نہ مت کرنا، کیوں کہ میرا تعلق بنو قریظہ سے ہے، اور بنو قریظہ بنو غطفان کے بہت قریب ہیں، اور تم سے میرے تعلقات کو وہ نہیں جانتے، راز افشا ہوا تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ابو سفیان نے اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ میں راز افشا نہیں کروں گا۔ ہفتے کا دن تھا، ابو سفیان نے اکرمہ اور ورقہ بن غطفان ان دو کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور کہا دیکھو 1 مہینے کے لگ بھگ ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے، ہماری سواریاں بھوک سے مر رہی ہیں، ہم خود دن بدن پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اب اس محاصرے کو ہم زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، لہٰذا کل صبح ہر حال میں ہم نے کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ حتمی فیصلہ جنگ ہے، لہٰذا تم تیار ہو جاؤ۔ بنو قریظہ نے آگے سے جواب بھیجا ابو سفیان کو، اس کو کہا ہماری 2 باتیں ہیں، کل ہے یوم سبت، اور تم جانتے ہو یہودی سبت کے دن کچھ نہیں کرتے، یہ ہماری عبادت کا دن ہے، لہذا کل تو ہم جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ رہی بات کہ جنگ پرسوں شروع کریں گے، جنگ سے پہلے ہمیں تمہارے کچھ معزز بندے چاہیے جن کو تم ہمارے پاس رہن رکھو گے، اس گارنٹی پر کہ اگر جنگ ہار گئے تو تم ہمیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اکرمہ اور ورقہ بن غطفان جب یہ پیغام لے کر ابو سفیان کے پاس آیا تو ابو سفیان نے کہا نعیم نے صحیح کہا تھا، اس کی بات بالکل سچی تھی، جو بات اس نے کہی وہ ثابت ہو گئی، وہ کہتا تھا یہ بندے مانگیں گے اور انہوں نے مانگ لیے، لہٰذا نعیم کی بات سچی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ابو سفیان نے کہا میں نے بندے نہیں دینے، انہوں نے کہا بندے نہیں دینے تو ہم نے تیرے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہونا، پھوٹ پڑ گئی۔ اب ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اب بنو قریظہ جنگ سے دستبردار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ادھر مسلمانوں کے لیے ایک اور نئی مشکل آ گئی، جو منافق ابھی تک دل ناخواستہ اسلامی لشکر میں شریک تھے، جب انہیں پتہ چلا بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تو وہ برملا کھسکنا شروع ہو گئے، وہ بھی نکل گئے۔ اب نئی پریشانی، اب اللہ تعالی عز و جل نے حتمی نصرت کا فیصلہ کیا۔ جاڑے کا موسم تھا، شدت کی سردی تھی، رات کی تاریکی تھی، اللہ تعالی جل سبحانہ و تعالی نے ایک تیز آندھی چلا دی۔ آندھی کیا تھی؟ وہ جکھڑ تھا، خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، خیمے اڑ گئے، گھوڑے اپنا وزن سہ نہ سکے، تڑا کے انہوں نے اپنی رسیاں تڑوائی اور وہ بھاگ پڑے، ہنڈیاں چڑھی ہوئی الٹ گئی۔ حالات کو دیکھا تو ابو سفیان کو لگا کہ یہ جکھڑ، یہ طوفان ریلے کی طرح ہمیں بہا کر لے جائے گا۔ اس نے اب بھاگنے میں ہی اپنی غنیمت سمجھی، اتنا بدحواس ہوا، حالانکہ کمانڈر ان چیف تھا اور اتنا بڑا سپہ سالار اپنے آپ کو کہتا تھا، اتنا بدحواس ہوا کہ اونٹ پر بیٹھا اور اونٹ کی رسی کھولنا بھی بھول گیا۔
جب اونٹ کو ایڑی دی تو اونٹ اٹھے نا، جب نیچے دیکھا تو اس کی تو ٹانگ باندھی ہوئی تھی رسی سے۔ اب اس نے رسی کھولنا بھی یہ دیر محسوس کی، تلوار سے رسی کاٹی، اپنا اونٹ دوڑایا اور لشکر والوں کو کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں تم بھی بھاگ جاؤ، میں جا رہا ہوں تم بھی اپنی جانیں بچاؤ اور بھاگ جاؤ ورنہ یہ جکھڑ تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کمانڈر ان چیف بھاگ گیا ہے، سپہ سالار بھاگ گیا، آرمی چیف اتنا بزدل نکل آیا ہے، یہ ہمارا لیڈر اتنا بزدل نکل آیا ہے، اب سب نے اپنی اپنی سواریاں پکڑی اور بھاگ گئے۔ حضرت حذیفہ جب ابو سفیان اور کافروں کے لشکر کے بھاگنے کا منظرنامہ حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے نا، چونکہ یہ رات پہرے پر تھے اور یہ خندق کے کنارے کنارے جو ہے نا وہ گھوم رہے تھے کہ کسی طرف سے کوئی کافر داخل نہ ہو چھلانگ لگا کر، تو یہ رات کے پہرے پر تھے جب طوفان آیا۔ اور کمال کی بات یہ تھی 15 فٹ کی خندق کے درمیان میں ادھر طوفان چل رہا ہے اور ادھر خبر ہی کوئی نہیں ہے، ادھر ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور مسلمان مزے سے سوئے ہوئے ہیں، ایسے لگا جیسے مسلمانوں کے خیمے میں اے سی چل رہا ہے اور ادھر جکڑ ہے کہ جو رسیاں توڑ رہا ہے اور درمیان میں صرف 15 فٹ کا فاصلہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھو۔ اب کیا ہوا، اب حضرت حذیفہ جب حضور کو یہ سارا واقعہ سنا رہے تھے نا کہ یہ کیسے بھاگے، تو میرے آقا اتنے مسکرائے کہ میرے آقا کے دندان مبارک کی سفیدی صحابہ نے دیکھی، اتنا میرے آقا نے تبسم فرمائے، اتنا مسکرائے ان کے بھاگنے کے منظرنامے پر۔ اب جب صبح مسلمان نماز تہجد کے لیے اٹھے، کافروں کے خیموں کی طرف دیکھا تو کوئی نام و نشان نہیں، برتن بکھرے ہوئے ہیں، خیمے کوئی کدھر پڑا کوئی کدھر پڑا ہوا اور کسی بندے کا نام و نشان بھی نہیں۔ اب تہجد تو پڑھنی ہی پڑھنی تھی، لیکن مسلمانوں کے پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں ادائے شکر کے لیے جھک گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل سبحانہ و تعالیٰ اس آیا میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، اور یہ یاد رکھنا یہ ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو غزوہ احزاب میں شامل تھے، غزوہ خندق میں جو شامل تھے، یہ ان تک محدود نہیں ہے، یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں اللہ کے احسان کو کبھی مت بھولنا۔ اللہ کا کوئی بھی احسان جب تم پر آئے تو اسے بھولنا مت۔ کیا احسان کیا اس نے؟ احسان وہ یاد کرو کہ جب اس نے تم پر مہربانی کی، اس جاءتکم جنود، جب کفار کے جنود جمع کا صیغہ، لشکر، کئی لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا، اللہ نے ان پر جکھڑ کو بھیج دیا، طوفان کو بھیج دیا، اور کفار پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، یہ ریلا لگتا ہے ہمیں خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گی، اتنا تیز طوفان تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس احسان کو، اور پھر صرف جکھڑ نہیں بھیجا، اس جکھڑ کے اندر اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، پورا لشکر، جنود کا لفظ ہے، وہ جنود اور فرشتوں کا وہ لشکر یاد کرو، لم تروا، جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن فرشتے آئے جکھڑ کے ساتھ، جکھڑ فرشتے ہی لے کر آئے، اور فرشتے کافروں کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جکھڑ کے اندر فرشتے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، اور نعرہ تکبیر کی آواز اتنی تھی کہ کافروں کے دل دہر رہے تھے، اور ایسے تھا کہ اس آواز سے ہی ہم مر جائیں گے، اتنی تیز آواز تھی نعرہ تکبیر کی۔ لیکن نعرہ تکبیر لگا کون رہا ہے؟ پریشان کافر یہ تھے کہ مسلمان تو خیموں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ نعرہ تکبیر لگا کون رہا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کا احسان تھا کہ اس نے اپنے ملائکہ کی جماعت تمہاری مدد کے لیے بھیج دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تو محبوب کے ساتھ جو وفائیں بانٹ رہے تھے نا، جس مشکل حالات میں ثابت قدم تھے تم، جتنے مشکل حالات میں تم نے اپنے آپ کو ڈگمگانے نہیں دیا، اور مشکل ترین حالات میں بھی پوری استقامت کے ساتھ ایک وفا شعار غلام بن کر تم میرے محبوب کے ساتھ کھڑے رہے، یاد رکھنا یہ مت سمجھنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اللہ آسمانوں سے تمہاری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔
اور قیامت تک کے لیے کہہ دیا گیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں یاد رکھنا، تم جب بھی محبوب کی عزت پر ثابت قدم کھڑے رہو گے، مت سمجھنا کہ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا والا پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ٹھیک ہے نا، دو ٹانگوں سے معذور ہیں، لوگ پریشان ہیں، آج تک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ادارے سر جوڑ کر بیٹھے، یار ایک بندہ نکلا 3 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ٹانگوں سے معذور ہے، ویل چیئر پر ہے۔ یہ بندہ تھا یا طوفان تھا؟ لیکن بندہ تھا، طوفان نہیں تھا۔ لیکن بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی تھی، محبوب کی ناموس پر ڈٹ گیا، معذور ہو کر بھی اللہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ شہادت کی پہلی رات کہتے ہیں اپنی کوٹری سے غائب تھے، اور جیل میں ایک ہلچل مچ گئی کہ شاید صبح پھانسی ہونی ہے، اور علم الدین بھاگ گیا۔ جیل کا جو کوٹری پر متعین گارڈ تھا، اس نے آ کر سارے گارڈوں کو بتایا، اور فوراً سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا لیا گیا کہ علم الدین اپنی کوٹری میں موجود نہیں ہے۔ ساری جیل چھان لی گئی، لیکن علم الدین نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد دیکھا تو علم الدین اپنی کوٹری میں ہی سر سجدے میں رکھے ہوئے بیٹھا تھا، سر سجدے میں تھا اور سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ حیران ہو گئے، کہا علم الدین تو یہاں نہیں تھا؟ کہا میں تو یہیں تھا۔ کہا پھر ایک بات بتا، تیری کوٹری اتنی روشن تھی کہ ایک ایک ذرہ نظر آ رہا تھا، لیکن تو اندر نہیں تھا، آخر وجہ کیا تھی؟ تو کہاں تھا؟ کوٹری اتنی روشن تھی۔ تو علم الدین جب نہیں مانا تو سارے گارڈ چلے گئے، جو متعین تھا ایک گارڈ وہ رہ گیا۔ اس نے کہا علم الدین جس کے نام پر تو یہاں پہنچا ہے، تجھے اس کی قسم بتا دے۔ تو کہا پھر سن، اگر اس کی قسم دی ہے نا تو پھر سن، علی المرتضیٰ آئے تھے اور مجھے مدینہ لے کر گئے تھے، آقا نے مجھے بلایا تھا اپنی ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ، اور میں ابھی مسجد نبوی ہے روضہ انور کے اندر حضور سے مل کر آیا ہوں، اور سرکار نے ایک ہی بات کہی ہے، علم الدین گھبرانا مت، تمہارے گلے میں رسی بعد میں پہنچے گی، محمد عربی حوض کوثر کا جام لے کر پہلے پہنچ جائیں گے۔ صاحبوں کوئی کھڑا ہونے والا تو ہونا چاہیے نا، کوئی حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا مخلص ہونا چاہیے، کوئی بن کر تو دیکھے، تو پھر دیکھے کہ دنیا کے بادشاہ اس کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں رہ جاتے۔ آج دنیا پریشان ہے کہ خادم حسین رضوی کیا شخصیت تھی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو کمال خادم رضوی کا نہیں تھا، کمال خادم رضوی کے اس دل کا تھا جس میں محبت رسول جاگ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کان اللہ بما تعملون بصیرا، جو کچھ میرے محبوب کے غلاموں تم محبوب کے ساتھ وفائیں کر رہے تھے، اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے غدار کون ہے، اور اللہ جانتا ہے محبوب کے جان نثار کون ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق